بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ ہومیو ایرا میں جو ڈرگ پکچر سیریل چل رہی ہے، اس میں جو آج کی ہماری ڈرگ پکچر ہے وہ ہے اگاریکسمس۔ اگاریکسمس یہ میں تو اس کو زمین کا فنگس کہتا ہوں۔ بنیادی طور پر یہ جنگلی کھمبی ہے۔ اس کی موٹائی تقریباً 1 انچ کے قریب ہوتی ہے۔ یہ برصغیر میں تقریباً عام پائی جاتی ہے۔ اسے دیہاتوں میں چھتر کھمبی کا نام دیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک چھتری نما کھمبی ہوتی ہے، جس کے نیچے سے اگر دیکھیں، چھتری کے نیچے سے دیکھیں تو بنفشی رنگ یا بعض اوقات سیاہ رنگ اس کا ہوتا ہے۔ اس کے کروڑ کھانے سے، اس کو کھانے سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں وہ شدید قسم کے اسہال پیدا ہوتے ہیں اور خوراکی زہر کی سی کیفیات پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس سے آزمایا گیا تو بے تحاشا جو علامات ہیں وہ نوٹ کی گئیں۔ اب ہم ان تمام علامات کو تو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے میں نے جو ایک طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک 2 لوگوں کی تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ان تصویروں کو سمجھ گئے تو اگاریکس آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ ان میں پہلا جو شخص ہے، آپ ایسے شخص کا تصور کریں جو بہت زیادہ بطونی ہے، گاتا ہے، باتیں کرتا ہے، باتیں کرتا ہی جاتا ہے، کسی سوال کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کی سنتا ہے۔ بے خوف، بے ہوشی میں بھی گانا گاتا ہے، بے انتہا خوش، ہمت اور جرت والا شعر کہتا ہے، پیشن گوئیاں کرتا ہے کہ جی فلاں وقت یہ ہونے والا ہے، فلاں وقت یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ اس کی ایک بڑی کیفیت ہوتی ہے۔ بے تحاشا خوش ہوتا ہے اور ہوا میں اڑتا ہے اور بہت زیادہ باتونی ہے۔ پھر یکا یک کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو گفتگو ہے وہ بے ربط ہو جاتی ہے، چال غیر مہذب ہو جاتی ہے، چیزوں کا جو قدرتی سائز ہے اس میں وہ ججمنٹ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک چھوٹی سی نالی اگر اس کے آگے آ جائے تو وہ اسے بہت بڑا خلیج تصور کرتا ہے، یا بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو ان کو یہ تصور کرتا ہے کہ یہ کسی بڑے درخت کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ چیزوں کا جو اصل سائز ہے وہ اس کو ججمنٹ نہیں کر سکتا۔ شدید غصہ کرتا ہے اور غصہ اس کیفیت کا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو بھی زخمی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور بعض اوقات اپنے آپ پر اتنا غصہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو زخمی کرنے کا جو ہے تیار کر لیتا ہے۔ تو یہ اس کی یکدم کیفیات، جو ذہنی کیفیات ہیں وہ بدلتی ہیں۔ دماغی سستی ہو جاتی ہے، لاپرواہ اور کام کاج سے بالکل متنفر، مطلب کام کاج کچھ بھی نہیں کرنا اور باتیں کرنی ہیں، گانے گانا ہے، پیشن گوئیاں کرنی ہیں، شعر و شاعری کرنی ہے۔ تو یہ اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ ابتدائی کیفیات یہ ہیں اور پھر یکدم وہی جو علامات ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں اور اس میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے اور وہ مارنے مرانے پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ ایک بندے کی آپ ڈرگ پکچر کو تصور کر لیں کہ اس کی ذہنی علامات اس طرح کی ہیں۔ اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔
یہاں پہ آپ ایک ایسے شخص کا تصور کریں جس نے شراب پی رکھی ہو، کسی شرابی کا تصور کریں جس کے ہاتھ سے چیزیں گر جاتی ہیں، اس کی انگلیوں کے درمیان ایسے فاصلہ بڑھ جاتا ہے، وہ کسی چیز کو پراپر طریقے سے پکڑ نہیں سکتا، بے ربط حرکات کرتا ہے اور از خود اس سے وہ حرکات سرزد ہوتی رہتی ہیں، پھڑپھڑاہٹ کھپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اعضاء کانپتے ہیں، عضلات پھڑپڑاتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا دراصل ریڑھ کی ہڈی اور جو دماغ کا جو کمیونیکیشن ہے، نیروس کمیونیکیشن ہے، وہ بری طرح متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا توازن پراپر طریقے سے وہ بیلنسنگ نہیں رکھ سکتا، وہ گرتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر سنبھلتا ہے۔ آنکھوں کا پھڑپھڑانا، عضلات کا پھڑپھڑانا اور جو نچلا دھڑ ہے، ٹانگیں ہیں، ان کا کانپنا، بازوؤں کا کانپنا، جھٹکے لگنا، فالج جیسی کیفیت، تو یہ اس کی جو دوسری علامات ہیں، ان کو اگر آپ ذرا تصور کر لیں ایسے شخص کو، آپ نے اپنے ارد گرد کتنی بار ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو غیر ارادی طور پر ان کا سر ہل رہا ہوتا ہے، ان کے جو بازو ہیں وہ ہل رہے ہوتے ہیں، یا ان کے جسم کے جو باقی اعضاء ہیں وہ غیر ارادی طور پر ہل رہے ہوتے ہیں، چلتے چلتے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ تو یہ ایک کیفیت ہے، بالکل ایسی ہی کیفیت جو ایک شراب کے نشے میں مست ہوتا ہے، دھت ہوتا ہے، اس سے کوئی ذہنی اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوتی، اور وہ بری طرح مطلب کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، اور بے ربط قسم کی گفتگو کرتا ہے، بے ربط قسم کا کہ جو اس کی جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو یہ دو شخصوں کی جو تصویر ہے، اس کے اندر پوری کی پوری اگاریکس سموئی ہوئی ہے۔ اگر آپ ان دو اشخاص کا تصور ذہن میں بٹھا لیں تو میرے خیال میں زندگی بھر آپ کو اگاریکس کبھی نہیں بھولے گی۔ یہ ہے اگاریکس کی ایسی تصویر، میں نے آپ کو کوشش اس طرح کی ہے کہ آپ کو اس طرح بتایا جائے اگاریکس کے بارے میں کہ جو آپ کے اندر راسخ ہو جائے، وہ کبھی آپ سے باہر نہ نکل پائے۔ صرف آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے صرف ان دو شخصوں کا تصور ذہن میں لانا ہے۔ یا اس کے لیے پھر ایک اور چیز جو میں آپ کو ایک آسانی کے لیے بتاتا ہوں، وہ یہ ہے، کئی بار آپ نے عام پبلک پلیس پہ یا کسی گارڈن میں یا کسی ایسے راستے میں چلتے ہوئے شخص کو دیکھا ہوگا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا پورا جو جسم ہے وہ کھپ کھپا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات فالج کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، لکنت آ جاتی ہے، کوئی ایک جو سائیڈ ہے لیفٹ یا رائٹ وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ پاور نہیں ہوتی، اور وہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ اگاریکس کا زمرہ ہے۔ تو ہم یہاں پہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ فالجی کیفیت ریڑھ کی تکونی ہڈی کی کیفیات، جس کی وجہ سے جو نچلا دھڑ ہے وہ متاثر ہو، دماغی کیفیات یعنی کہ جب سپینل کارڈ پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہی، ریڑھ کی ہڈی اور جو دماغ کا جو کنیکشن ہے، جو کمیونیکیشن ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پوری باڈی جو ہے وہ افیکٹ ہو گئی۔ سب سے پہلے جو متاثر ہوا وہ دماغ ہوا، پھر جسم کے جو باقی اعضاء یا عضلات ہیں وہ متاثر ہوئے۔ تو یہ اگاریکس کی مکمل تصویر ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو کچھ اپنے کلینکل
ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں. بہت عرصہ پہلے میرے پاس رائٹ سائڈ کا جو ایک 2 پیشنٹ آئے جن کو فالج ہوا، اور وہ ان کی فالج ہوئے تقریباً 20 یا 25 دن گزرے ہوں گے. میں نے ان کو پرائرٹی بیس پہ کالی فاس دی. کالی فاس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اس کو کاسٹیکم الٹرنیٹ کیا، اور اگاریکس اس کو میں نے ریگولر استعمال کروائی. تو الحمدللہ 2 ہفتوں کے اندر وہ مریض ریکور ہوئے. اس طرح اور بہت سے ایسے پیشنٹ تھے جن کے جسم پر پھنسیاں تھیں، اور ان کی پھنسیوں کی علامات کے ساتھ خارش اور پھر کچھ اعضاء کا پھڑپھڑانا. تو میں نے اس پھڑپھڑاہٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگاریکس ان کو میں نے دی، چھوٹی طاقتوں میں دی، اور مجھے 100% اس کے جو رزلٹ ہیں وہ ملے. تو اگر ہم علامات ہی کو دیکھتے ہیں تو علامات کے پیچھے ایک میکنزم ہوتا ہے. علامات ایسے نہیں پیدا ہو جاتی، ان کے پیچھے بھی کوئی ایک میکنزم ہوتا ہے. اگر ہم اس میکنزم کو سمجھ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ سلیکشن آف ریمیڈیز اتنی مشکل ہو جائے. وہ بہت آسانی سے ہم کسی بھی ریمیڈیز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس مختصر سی جو 2 مثالیں ہیں ان کو آپ سمجھے بھی ہوں گے، اور ان سے آپ محظوظ بھی ہوئے ہوں گے، اور اس طرح آپ اگاریکس کو بھی سمجھ گئے ہوں گے. اور اگر آپ کو کوئی چیز یا کوئی ایسا سوال ہوتا ہے تو آپ لازمی پوچھا کریں. حتی الوسع کوشش ہوگی کہ اس کا جو جواب ہے وہ ہم پہلے تو اپنے کلینکل تجربات کی روشنی میں دیں. نہیں ہے تو پھر بہت سی کتب پڑھی ہیں، کسی نہ کسی کتب سے اس کا جو ہے وہ جواب مل جاتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں. بہت شکریہ.